ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے رنگ برنگے شہر میں، جو گلابی اور سفید اور سونے کے رنگوں میں رنگی ہوئی پہاڑیوں اور گھاس کے میدانوں کے درمیان بسا ہوا تھا، وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا اپنی چمکتی ہوئی نیلی آنکھوں کے ساتھ جو اوپر صاف آسمان کی عکس بندی کرتی تھی، پورے شہر میں سب سے زیادہ دلکش لڑکی تھیں۔ سارا کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور وہ گھر میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ سارا کے گھر میں ایک دلکش باغ تھا جہاں رنگ برنگے کھلے ہوئے پھول سارا کی موجودگی میں کچھ زیادہ ہی کھلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک ایسے بچے کی ہنسی سے گونج رہا تھا جس کا دل خوشی کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے دن تلاش، تجسس اور کبھی کبھار گھومنے پھرنے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دلکش گھر گھومتی ہوئی پہاڑیوں، سرسبز و شاداب نظاروں کا حامل اور فطرت کے سکون سے گرا ہوا تھا۔ گھر کا کشادہ آنگن اپنے دادا دادی کے ساتھ آفتاب کے وقت کافی پینے، غروب آفتاب کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کی مثالی جگہ فراہم کرتا تھا۔ سارا کی خاص باتوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ سارا کے پاس سب سے زیادہ دلکش پونی ٹیل تھیں جو اپنے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ وہ سورج کی طرح سنہری تھی، اور جب وہ گھومتی تھی تو وہ ہوا میں ربن کی طرح رقص کرتی تھی۔ اس کے خوبصورت بال صرف بالوں کے تار نہیں تھے، وہ جادو کے روشن دھاگے تھے جو خوابوں اور خواہشات کو حقیقت میں باندھی تھے۔ سارا کی پونی ٹیل صرف عام پونی ٹیل نہیں تھی، اس کے پاس ایک جادوئی راز تھا۔ سارا جب بھی کوئی خواہش کرتی، اس کی پونی ٹیل چمکتی اور اس کے دل کی خواہش پوری کر دیتی۔ اس نے اس کی جادوئی طاقت کو ایک دھوپ کی صبح اس وقت دریافت کیا جب اس نے آسمان پر رینبو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی پونی ٹیلیں ہل گئیں اور اچانک ایک شاندار رینبو اس کے گھر کے اوپر محراب بن گئی جس سے وہ خوشی سے ہنس رہی تھی۔ موسم بہار کی ایک صبح جب سارا اپنے دادا دادی کے ساتھ ایک خوبصورت پارک میں چہل قدمی کر رہی تھی تو اس کی سنہری پونی ٹیل نے ہر راگیر کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ لی۔ پارک میں کھیلتے ہوئے بچے رک گئے اور حیرت سے سارا کی پونی ٹیل کو دیکھنے لگے۔ پارک میں چہل قدمی کے دوران سارا نے وہاں کھڑی ایک اداس لڑکی کو دیکھا۔ سارا اس لڑکی کے پاس گئی، اس نے اپنا نام ناز بتایا۔ ناز کی سب سے خوبصورت زمرد کی آنکھیں تھیں، لیکن وہ بالکل اکیلی تھی۔ اسے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ سارا نے ناز کے ساتھ فوری تعلق محسوس کیا اور اسے خوش کرنا چاہا۔ سارا اور ناز سب سے اچھی سہیلیاں بن گئی۔ وہ دن بھر ہنستی اور کھیلتی رہتی تھی۔ سارا کی جادوئی پونی ٹیل کی شہرت جلد ہی پورے شہر میں پھیل گئی۔ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے بچے آتے تھے۔ وہ روئی کینڈی کے بادلوں، بات کرنے والے پرندوں اور یہاں تک کہ چاکلیٹ دودھ کی ندی کی خواہش کرتی تھی۔ سارا کی خواہشات سے شہر کے لوگ ہنسے اور حیران رہ جاتے تھے۔ ایک گرمیوں کی صبح شہر کو ایک بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے وسط میں ایک پرانے زمانے کا خوبصورت باغ پانی کی کمی کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ پھول جھک رہے تھے، شہر کے لوگ اداس تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ شہر کے لوگ حیران اور شکر گزار تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سارا کی جادوئی پونی ٹیل صرف تفریح کے لیے نہیں تھی، وہ اپنے شہر کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید پھول لگائے اور باغ کی بہتر دیکھ بھال کی۔ سارا نے انہیں سکھایا تھا کہ جادوئی پونی ٹیل والی ایک چھوٹی سی لڑکی بھی کوئی بڑا کام کر سکتی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سارا کی پونی ٹیل ایسی خواہشات پوری کرتی رہیں جو شہر میں خوشی لاتی تھیں۔ وہ گولڈن پونی ٹیلز والی لڑکی کے نام سے مشہور ہوئی اور اس نے اپنا جادو سب کے ساتھ شیئر کیا۔